احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، محفل کی زینت بنے شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضور حضرت علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور ساتھ ہی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ امینیہ محمد پورہ شریف، اور ان کے ساتھ ہمارے جامعہ کے شیوخ الاحادیث جناب حضرت علامہ مولانا محمد خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ہی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد راشد حبیب صاحب اور دیگر اساتذہ کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ مولانا ناصر نقشبندی صاحب اور ان کے ساتھ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب، اور صدارت فرما رہے ہیں قبلہ سجادہ نشین آپ کے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن مولانا افضل سعید صاحب، آپ افضل شاہد صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ میں تمام مہمانان ذی وقار جو بھی تشریف لائے اس آج کی باوقار تقریب میں، سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتظامیہ کی طرف سے، جامعہ کی طرف سے تمام آنے والے معزز مہمانان ذی وقار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آج کے دو عنوانات کے تحت بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پہلا عنوان اختتام بخاری ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف اصح کتابی بعد کتاب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اس کا تعارف وغیرہ تو قبلہ شیخ الحدیث صاحب ہی آپ احباب کے گوش گزار فرمائیں گے۔ میں چونکہ وقت قلیل ہے تو عرض گزار ہوں حضور استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آپ آج کے اس سبق کا آغاز فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک نعرہ ان کی شایان شان آپ احباب سے مطلوب ہے، محبت کے ساتھ جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُؤْذَنُ۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان باندھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہم رکھیں گے اور انسان کے عملوں کو تولا جائے گا۔ یہ اصل میں معتزلہ کا رد ہے۔ معتزلہ ایک
जमात है, एक ग्रोह है जिन का अकीदा है कि मीज़ान नहीं होगी, ना ही अमलों को तोला जाएगा, क्योंकि जो चीज़ उनकी अक्ल में नहीं आती वो उसका इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि अमल तो एक अर्ज़ है, इसका वजूद ही नहीं होता है। मसलन हमने नमाज पढ़ी, उसको कैसे तोला जाएगा? रोज़ा रखा, हज किया, सदका दिया, तो उसकी तरदीद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कुरान की आयत पेश की है कि अल्लाह फरमाता है कि हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे और इंसानों के अमलों को तोला जाएगा। ये कुरान में अम्मा मन साकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशातिर रादिया, जिसके वज़न तराजू भारी होगा वो मन मानते ऐश में और खुशबाश ज़िंदगी में रहे। और अल्लाह करीम कादिर है, तो जिस चीज़ को भी चाहे मुतजस्सिद जिस्म की शक्ल दे दे। हमारी अकल जो है वो नाकिस है और अल्लाह की कुदरत तो बहुत कामिल है। अब देख लें कि बुखार है, अब ये कितना है कितना नहीं, अब तो इंसान भी इसको नाप लेते हैं। शुगर कितना है, तो जब इंसान को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जो चीज़ें तोली नहीं जा सकती, बज़ाहिर नापी नहीं जा सकती, इंसान को अल्लाह ने कुदरत दी, उसने ऐसे हालात ईजाद किए, तो अल्लाह तो सबसे बड़ा कुदरत वाला है। हदीस में आता है कि जब इंसान कब्र से निकलेगा मोमिन कामिल, तो उसके सामने एक सवारी पेश होगी। सवारी बंदे को कहेगी अतारिफुन, क्या तू मुझे जानता है? वो कहेगा मैं तो नहीं जानता। सवारी कहेगी अना अमलु कस्साले, मैं तेरे नेक अमल हूँ। तो नेक अमलों को अल्लाह सवारी की शक्ल देने पर कादिर है, तो अमलों को तोड़ने पर भी कादिर है। और वो सवारी कहेगी ताला मार किबतों का हर कब्र, नेक अमल जो सवारी की शक्ल में होंगे वो कहेंगे कि ऐ इंसान, दुनिया में एक अरसा तक मैं तुझ पर सवार रही, अब तू मुझ पर सवार हो। तो बंदा सवार होकर खुदा की बारगाह में पेश हो। इसको अल्लाह ने कुरान में यूँ बयान किया है, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, जिस दिन हम परहेजगारों को मुअज़्ज़ज़ मेहमान की शक्ल में अपनी बारगाह में हाजिर करेंगे। वफ़दा का माने मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी होता है, सवार भी होता है। तो बहर अल्लाह कादिर है। और ये जो हदीस आखिरी है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे रब को बड़े प्यारे हैं, महबूब हैं। अब सुबहान अल्लाह है, वाबे हमदे ही ये कलाम है, तो इस कलमे से कलमा इस्तिलाही मुराद नहीं है, ये तो बाद की इजाद है कि अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िअ लिमानन मुफ़रदन दिन, ये इससे मुराद कलाम है कि दो कलाम अल्लाह को महबूब हैं। अल्लाह को महबूब होने का माना यह है कि जो ये पढ़ेगा अल्लाह उनको अपनी बारगाह से बहुत ज़्यादा सवाब देगा। इसलिए अल्लाह की बहुत सी सिफ़ात हैं, मगर यहाँ बस सिफ़त रहमान का ज़िक्र उलमा फरमाते हैं इसलिए किया है कि अल्लाह करीम अपने बंदों पर बड़ा ही रहीम और मेहरबान है। खफीफ़तान अलल लिसान,
یہ دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، کوئی اوکھا نہیں ہونا پہنتا، کوئی اوکھا پڑھ لو سارے سبحان اللہ و بحمدہ، خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان، تول میں بڑے بارے، تول میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ طلباء اور علماء خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کریم دین پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا مال ان کو بھی ملتا ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور ان کو بھی ملتا ہے جن سے اللہ راضی، بلکہ شاید جن سے راضی نہیں ان کو زیادہ ملتا ہے۔ مثلا دیکھیے نا، مجموعی طور پر کافروں کے پاس مال و دولت مسلمانوں سے زیادہ ہے کہ نہیں، مگر اب ان سے راضی تو نہیں نا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کفر سے راضی، مال پھر بھی دیتا ہے۔ تو جن پر راضی ہیں ان کو بھی مال دیتا ہے، جن پر راضی نہیں ان کو بھی مال دیتا ہے، مگر دین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق صرف ان کو دیتا ہے جن پر وہ راضی ہوتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے خوش قسمت ہیں پڑھنے والے، پڑھانے والے اور انتظام کرنے والے، کیونکہ تینوں ہوں تو بات بنتی ہے۔ اگر پڑھنے والے نہ ہوں تو ہم پڑھائیں کیسے، پڑھانے والے نہ ہوں تو پڑھیں کیسے، اور انتظام کرنے والے نہ ہوں تو کام کیسے چلے۔ تو ہر جو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور جو انتظام کرتا ہے، سارے کے سارے بڑے ہی خوش قسمت اور بخت والے ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فلا تکن خامسا فتہلک او کما قال، فرمایا یا تو عالم بن جا، یا طالب بن جا، یا ان کی بات سننے والا بن جا، اور اگر نہیں تو ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ پانچواں نہ بننا کہ ہلاک ہو جائے گا، پانچواں کیا کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ دشمنی رکھے گا۔ تو اس لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے نا، یہ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات علماء وسائل کی کمی سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہ وہ درم و دینار سونے چاندی کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے ہیں، اور جس نے علم لیا اس نے بہت بڑا حصہ لیا۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس کو خدا بند عالم کی طرف سے حظ وافر ملے تو اسے وسائل کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے، آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن میں امام بخاری نابینا ہو گئے، مشہور اطباء معالجین سے علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کی والدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، متقیہ اور پرہیزگار تھی، رو رو کر دعائیں مانگتی رہیں۔ آخر قبولیت کا وقت آ گیا،
جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خواب میں تشریف لائے. فرمایا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تیرے بیٹے کی بینائی بحال کر دی. جب صبح دیکھا تو امام بخاری کی آنکھیں روشن تھیں. اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قبر انور میں یہ معلوم ہے کہ امام بخاری کی آنکھیں خراب ہیں, ان کی والدہ رو رو کر دعائیں مانگتی ہیں, تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. یہ تو میرا خیال سارے نو آندا ہے, سارے نو آندا کہ نہیں, سارے پڑھ بھی لین. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. میری چشم عالم سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, موت تو آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, ایک آن کے لیے. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اوروں کی ازواج سے جائز ہو نکاح اور اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے, وہ ہیں حی ابدی ان کو رضا صدق کے وعدہ کی قضا مانی. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بے مثال حافظہ تھا. ابتدا میں 15,000 حدیثیں یاد تھی, آخر میں تعداد بڑھ کے 3 لاکھ تک پہنچی. اور امام بخاری کو دیکھ کر سیدنا حضرت ابراہیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ یاد آ جاتا تھا. حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ابسط رداک, چادر بچھاؤ. آپ دیکھیے حافظے کے علاج. فرماتے ہیں فبسط تو ردائی, میں نے چادر بچھائی. نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا جیسے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے, بظاہر کچھ نظر نہیں آتا تھا. فرمایا زمہ الی صدرے کا, اب اس کو سینے سے لگا لو. فرماتے ہیں میں نے سینے سے لگایا, اس کا اثر کیا ہوا, ما نسیت شیئن بعد, اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں. کون دیتا ہے دینے کو, کون دیتا ہے دینے کو, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. تو حضرت امام بخاری ایک جگہ گئے علماء کے پاس, باقی ساتھی بھی ساتھ تھے. 15-16 دن رہے تو باقی ساتھی لکھتے رہے, تو امام بخاری نے کچھ نہیں لکھا. اب ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے نہ لکھ کر اتنے دنوں کی محنت ضائع کی ہے. انہوں نے 1500 حدیثیں لکھی تھی. فرمایا تم اپنی حدیثیں نکال لو. انہوں نے حدیثیں نکالی. امام بخاری نے ترتیب وار ساری پڑھ دی, ایسے لگتا تھا کہ امام بخاری نے ان کو لکھوائی ہے. یہ آپ کا حافظہ تھا, اور اللہ جسے چاہتا دے سکتا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ محدث سورتی کے پاس گئے.
ان کے کتب خانے میں ایک کتاب تھی، تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ کتاب نہیں تھی، فرمایا یہ کتاب مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا حضور پڑھ کر مجھے واپس کر دیں۔ اب اسی دن آنا تھا، کسی دوست نے روک لیا، تو آپ رات رہ گئے، تو جب دوسرے دن جانے لگے تو فرمایا کہ یہ کتاب ان کو واپس کرو محدث صاحب کو۔ جب کتاب واپس لے کے گئے تو وہ سمجھے کہ جو میں نے کہا تھا کہ جلدی واپس کر دینا، انہوں نے محسوس کیا ہے اس لیے کتاب واپس کر دی ہے۔ وہ آپ کی پاس حاضر ہوئے، حضور آپ نے کتاب واپس کر دی۔ فرمایا اگر کل ہی جانا ہوتا تو میں کتاب ساتھ لے جاتا، اب رات میں یہاں رہا ہوں اور کتاب میں نے ایک مرتبہ دیکھ لی ہے۔ کہا حضور ایک مرتبہ دیکھنے سے یاد ہوگی؟ فرمایا اس کی عبارت مدتوں نہیں بھولے گی اور اس کا مضمون تو عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ کریم اپنے بندوں کو ایسا حافظہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خوددار بھی تھے۔ بخارا یا سمرقند مجھے بھول گیا ہے، سلطان نے خلیفہ نے کہا کہ آپ میرے گھر آ کر میرے بیٹے کو پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا میں بادشاہوں کے دروازے پر جا کر علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اگر پڑھنا ہے تو میرے پاس آگے پڑھے۔ آپ نے سمرقند سے نکلنا گوارا کر لیا، مگر علم کی تذلیل کرانا گوارا نہیں کی۔ اور جیسے کہ امام اہل سنت کو کسی نے کہا، صاحب جانتی ہیں کہ حضور یہ نان پارا کا نواب ہے، یہ سیدھا آپ لکھے آپ کو انعام ملے گا، تو میں تو شارٹ کٹ ہی کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کروں مدح اہل، آگے آپ پڑھنا پڑنا ہوں بھی، کروں مدح پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے، میں گدا ہوں اپنے، آج بھی سارے نہیں بولے، میں گدا ہوں، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو مدتوں آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ اب یہ حدیث کی برکت دیکھیے نا، امام بخاری کا جسم اقدس منو مٹی کے نیچے ہے، تو یہ جو خوشبو آتی تھی وہ امام بخاری کے جسد اقدس کی خوشبو سے مل کر آتی تھی۔ تو یہ تو امام بخاری احادیث لکھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو مرتبہ دیا، تو جن کی حدیثیں لکھتے تھے ان کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی شان میں جو اشعار کہے، ایک تو ناوی کی کتابوں میں آتا ہی نا، صبت علیہ مصائب اللونہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اور اے فرماتی ہیں ما زال من شم تربت احمدا، ما زال من شم تربت احمدا، لا یشم مد الزمان غوالیا، جو میرے ابا جان کی قبر کی مٹی سونگ لیتا ہے زندگی بھر اسے کسی خوشبو کے سونگنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ما زال من شم تربت احمدا، لا یشم مد الزمان غوالیا، ایسی خوشبو نہیں ہے، پائے ان میں سا بھی دبا لو نا، ایسی خوشبو تھانوں نہیں آندا،
جیسی میرے نبی کے پسین اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر قاری صاحب ورگی میری واسطے نہیں پر گزارا کر لینا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر حضور راستے سے گزرتے تھے صحابہ کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور ادھر سے گزرتے ہیں راستہ خود بتا دیتا تھا کہ محبوب ادھر سے گزرا ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر تو علماء کرام ماشاءاللہ جو پڑھ کے گئے ہیں ان میں خطیب بھی ہوں گے امام بھی ہوں گے میری خطبات سے ائموں سے میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال نہ کریں اپنی دینی کام کے لیے مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں قسم تو نہیں کھا سکتا لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال کیا تو مجھے بھی اللہ صاحب کچھ دے ہی رہا نہیں تو اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہ کریں سوال کرنے سے ہو سکتا ہے چیز مل جائے مگر وقار نہیں دل میں رہتا شیخ سعدی رحمت اللہ نے گلستہ میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا نیک دولت مند تو ایک عالم دین کی خدمت کرتا تھا ایک اس عالم دین نے ایک مرتبہ سوال کر دیا اس نیک بندے نے دے تو دیا مگر عقیدت میں فرق آ گیا اور جس سے تعلق ہو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ پہلے والی گل نہیں رہی پہلے والی گل تو وہ عالم نے شعر کہا بیسل مطائم ہین الذل تک سے بوہا بیسل مطائم ہین الذل تک سے بوہا والقدر منتصب والقدر منفوظ مخفوظ قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو اور قدر کہتے ہیں مرتبے وہ کھانا جو بندہ ذلیل ہو کر حاصل کرے بہت ہی برا ہے اس سے ہنڈی تو چولہے پر چڑھ جاتی ہے مگر مرتبہ نیچے ہو جاتا ہے تو اس لیے اور ایک بات اور یاد رکھنا لالچ کرنے سے مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا لالچ کرنے سے مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا اور قناعت کرنے سے مقدر سے کم نہیں ملے گا جو مقدر میں لکھا ہے نا وہ کھائے بغیر بندہ مر سکتا ہی نہیں اور جو نہیں لکھا لکھ ٹکرا مارے مل سکتا ہی نہیں ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ الموت رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی موت سے پاج کے بندہ جا سکتا کدھر بولو بھئی موت کے جس طرح موت سے بھاگ کے نہیں نہ جا سکتا جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے اس سے بھاگ کر بھی نہیں جا سکتا وہ ملے ہی ملے وہ ملے ہی ملے تو اس لیے لالچ نہیں کرنا اور یہ جملہ بھی یاد رکھنا لالچ تمام کمالات کو چھپا لیتا ہے اور سخاوت تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے لالچ تمام کمالات کو چھپا لیتا ہے اور سخاوت تمام عیبوں پر پردہ اور علماء کو میں کدھر چلا گیا علماء کو کچھ نہ اللہ کی راہ میں دینا بھی چاہیے علماء کو اے نہیں کہ بہت دو تو فقہ کے مطابق میرے آقا نے فرمایا دیکھو نا حدیث ہے کہ بعض اوقات 1 درہم لاکھ سے بڑھ جاتا ہے 1 درہم لاکھ سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا کہ ایک کے پاس بے شمار مال ہے وہ اس سے 1 لاکھ دیتا ہے ایک کے پاس صرف 2 درہم ہے وہ ان سے 1 دے دیتا ہے اس کا 1 اس کے لاکھ سے بڑا ہوا تو اس لیے
دینے کی عادت ڈال، اور دینے سے اللہ وہ تھانو کی سنانا سارے تھے علماء کرام، اللہ آتے کل منفقن خلفن، اللہ نے فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ دعا میں یا اللہ جو تیری راہ میں دیتا ہے اس کو اور دے، اللہ آتے کل منفقن خلفن، تو اس لیے بما انفقتم من شیء فہو یخلف، جو بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ اس کے بدلے اور دے دیتا ہے۔ تو بہرحال تو اصل علم تو اپنی جگہ پر برحق ہے، مگر علم کے ساتھ ساتھ عمل لازمی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب احبار سے پوچھا من ارباب العلم، عالم کون ہوتا ہے؟ تو کہا الذین یعملون بما یعلمون، الذین یعملون بما یعلمون، حقیقت میں عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے نا وہ عالم کہلانے کا حقدار ہے۔ دیکھیے نا ہے تو ویسے اوکھا ہی کام، میں اکثر کہتا ہوں فتویٰ بھی دیتا ہوں کہ جو آدمی جب امامت کراتا ہے تو وہ جماعت کی پابندی کرتا ہے، اور جب چھٹی پہ جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا یا جماعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ پکا دنیا دار ہے، دیندار نہیں پکا۔ میں اپنے طالب علموں کو اکثر سناتا رہتا ہوں، کیونکہ اگر خدا رسول کے لیے پڑھتے تو نماز جماعت سے پڑھنا یا نماز پڑھنا صرف امامات اتنے سارے واسطے، جو حضور نے فرمایا ہے کہ اکلا پڑھے ہوتے ایک تے جماعت نے پڑھے تھے 27 درجے، یہ سب کے لیے ہے۔ تو اس لیے علماء پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کریں۔ حضور نے فرمایا جو عالم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے، خود جلتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے، خود جلتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ تو اس لیے علماء سے گزارش ہے کہ وہ، میں یہ نہیں کہتا یہ عمل نہیں کرتے، مجھے کیا پتہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو میں تو ایک عرض کر رہا ہوں کہ عمل کہ آپ عمل کریں گے نا تو اللہ آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ دیکھیے نا جو میں آپ کو بتاتا ہوں، تقریر کا اثر صرف وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، دلوں میں محبت تقوی اور عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ کتنے بڑے خطیب دے دیے، بولو بھی، قبلہ حضرت صاحب کتنے بڑے خطیب تھے، خطابت ان میں نہیں تھی مگر تقوی تھا، طہارت تھی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ خود دلوں میں محبت پیدا کر دیتا، اللہ خود۔ اب دیکھیے جنازہ سب نے دیکھا ہی ہے نا، میرے خیال کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ اتنا جنازہ ہو، کسی کو بھی اتنا یقین نہیں تھا، اللہ جانے اللہ نے کدھر کدھر سے لوگوں بھیج دیے۔ تو یہ کس کا نتیجہ؟ یہ تقریر کا نتیجہ تھوڑا ہی، تقریر تو کانوں کو سر دیتی ہے، اور جو تقوی اور طہارت ہے وہ دلوں کو جھکاتا ہے، وہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء، مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، بعد میں کچھ اپنے بھی گڑبڑی ہے، چلو سنا دو دیتا ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں، فرماتے ایک عالم بتاؤ جس کی عزت نہ ہو، ایک عالم بتاؤ جس کی عزت ہے، جن کو تم سنتے آنا، جن کو تم عالم کہتے ہو عالم نہیں، درسوں کے بگوڑے اور مہذب بکاری۔ آج کے دور میں، اس گے گزرے دور میں بھی لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں، بشرطے کو کوئی عزت کرانے والا۔ یہ ہم اپنی خرابی ہے۔ تو اس لیے
دلوں میں وقار صرف کسی ہوتا ہے کردار سے، سیرت اور کردار. آپ سیرت کو صحیح کریں، کردار کو صحیح کریں. اور وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا. تو اپنے تینوں کیسے لوڑ رہے گی، تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. اگر بندہ سرکار کے ارشادات پر عمل کرے تو ہو سکتا ہے وسائل کی کمی ہو مگر ذہنی پریشانی نہیں ہو، دل مطمئن ہوگا، ذہن سکون میں ہوگا. اس لیے علم پڑھنے میں بھی محنت کرے. جو محنت سے پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو رنگ لگاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم پڑھے بھی ہوں مگر جنہوں نے اساتذہ کی خدمت کی ہے، اساتذہ کا ادب کیا ہے، اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی بہت سی عزتوں سے نوازا ہے اور دوسروں سے وسائل بھی زیادہ دیے، دوسروں سے وسائل بھی زیادہ دیے ہیں، نوازا بھی زیادہ ہے. تو اس لیے آپ جہاں بھی رہیں. قبلہ افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجھے جملہ یاد آ گیا. آپ فرماتے تھے کہ کارکردگی اور ایمانداری دو چیزیں ہوں، کارکردگی اور ایمانداری. ایمانداری بھی ہو اور کارکردگی بھی ہو تو پھر انسان جو ہے وہ مار نہیں کھاتا، اللہ کریم اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. تو اب دیکھو نا، میں کہنا کہ امام صاحب جو ہیں وہ حجرے سے 5 منٹ لیٹ آئیں، نمازی دکاندار دکان چھوڑ کے 5 منٹ پہلے آ جائیں تو پھر کہنا جی مولوی لوگی گلاں کرتے کرنا کہ نہیں کرنا. دیکھنا کہ دکان چھوڑ کر وہ 5 منٹ پہلے آئے، مولوی صاحب حجرے سے کیوں لیٹ ہے؟ تو اس لیے کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، سستیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ موضوع پتہ نہیں کدھر چلا گیا. تو اس لیے آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا دیں، جہاں آپ جائیں ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. میں نے عمر کے اس حصے میں بھی، اب میرے پچھلے 3 دن میں نہیں جا سکتا طبیعت کی، بلکہ اگر میں جانا چاہتا تو سارے میرے لاڈ پڑے سے گھر آئے، میں کچھ ڈر کے نہیں گیا ورنہ میرے اپنے تو میں چلا ہی جانا. تو میں نے اس عمر کے اس حصے میں بھی ناغہ نہیں کرتا. میں نے محمد پورہ میں 68 سے 80 تک پڑھایا اور شیخ کلونی میں 80 سے 96 تک پڑھایا. تو سارے دوست جانتے ہیں کہ میں نے کبھی ناغہ، اور ایک دن، چلو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اس وقت میں بہت جونیئر تھا. علامہ احسان اللہ اقصی مرحوم پڑھاتے تھے، علامہ غلام نبی صاحب مرحوم پڑھاتے تھے، بڑے بڑے تھے. وہ دنوں میں میں چھوٹا سا تھا، ابھی چھوٹا ہوں مگر اس وقت عمر بھی چھوٹی تھی. تو ایک دن قبلہ حضرت صاحب مجھے بلایا تو کچھ انعام دیا، نام تو مجھے بھول گیا کتنا تھا. فرمانے لگے یہ تمہاری پابندی کا انعام ہے، یہ تمہاری. اور دوستوں کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ جب سعید صاحب رحمت اللہ علیہ پر کیس بنا تھا نا تو سارے لڑکے بھی کچہریوں کو جاتے تھے. تو جس دن تاریخ ہوتی تھی نا میں صبح کی نماز کے فوراً بعد آ کر سبق پڑھا لیتا تھا تاکہ سبق ضائع نہ ہو. تو ابھی تک مجھے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. تو اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے. یہ آپ کی محبت ہے.